الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا اجرائے نبوت و ختم نبوت، کہ نبوت جاری ہے یا نبوت ختم ہوئی۔ کل ہم نے 2 دلیلیں پڑھی تھی، آج ہم تیسری دلیل پڑھیں گے کہ قادیانی لوگ کیسے ہمیں دلیل دیتے ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبوت ابھی تک جاری ہے۔ قادیانیوں کے ایک آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، آیت یہ ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اس آیت سے مرزائی حضرات استدلال کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، کیونکہ اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو صداقت ملتی ہے، انسان کو شہادت ملتی ہے اور انسان صالحین میں سے شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے من النبیین، وہ نبیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صدیقین کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، صادقین کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، شہداء کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح نبی کے لیے بھی نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس آیت میں جو ہے من النبیین کہ نبی بھی آپ کی اتباع کریں گے، تو وہ کون سے نبی ہے جو آپ کی اتباع کریں گے؟ اگر آپ کے تو بقول نبوت ختم ہو گئی، تو نبوت کے ختم ہونے کے بعد اس آیت کا مصداق کون سے نبی ہوگی؟ دلیل سمجھ آئی ان کی؟ مرزائیوں نے کہا کہ آیت میں اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ حضور علیہ السلام اور اللہ کی اتباع وہ لوگ کریں گے جو نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے۔ اگر آپ کے بقول نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس آیت میں جو نبیین کا لفظ آیا، اس نبیوں سے کون سے نبی مراد ہے؟ جس طرح شہداء حضور علیہ السلام، اگر کوئی غیر مسلم شہید ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ شہید ہوا۔ کیوں؟ شہادت کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ صدیقین کے لیے اگر کوئی جتنا بھی سچا ہو، مسلمان نہ ہو، اس کو ہم صادق نہیں کہہ سکتے۔ صدیقین کے لیے بھی نبی کی اتباع ضروری ہے، صالحین کے لیے بھی نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہو، چاہے وہ جتنا اچھا ہو، جتنے اچھے اخلاق کا مالک ہو، وہ صالح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بنیادی چیز ہی نہیں ہے، نبی کی اتباع نہیں ہے۔ اسی طرح مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ان تینوں کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، تو نبوت کے لیے بھی نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر نبوت بند ہو چکی ہے تو نبی کی اتباع کون کرے گا؟ اور یہ من النبیین سے مراد کون ہوگا؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اولا تو کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں کی کہ یا اس آیت میں جو نبیین ہے اس سے مراد انبیاء کرام ہے۔ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد درجات نہیں ہے بلکہ رفاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو اتباع کرے گا اور میری جو اتباع کرے گا، وہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیین صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمارا دوسرا جواب ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اتباع کر کے نبی بن جائیں گے، بلکہ اس سے مراد رفاقت ہے کہ وہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ اصل میں جب کسی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی۔ جب اس کی شان نزول کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک خادم تھے، غلام تھے، جس کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تھا، صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم تو کہیں کسی کونے میں پڑے ہوں گے، ہمارا کیا حالات ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل کی
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ان کو تسلی دے کہ یہ اگر آپ کے اتباع کریں گے، اللہ پاک کا اتباع کریں گے، تو یہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور ایک بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، آج کل اگر کوئی بچہ روتا ہو گھر میں تو ماں اس کو تسلی دینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کے بابا آپ کے لیے یہ لائیں گے، یہ لائیں گے، یہ لائیں گے۔ اب صحابہ کی شان دیکھیے، جب کسی صحابی کو کوئی تردد ہوا حضور کی محبت میں تو اللہ پاک نے صحابی کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک اتارا ہے۔ اگر آج کوئی صحابہ پر کوئی ایسی الفاظ درازی کرے تو وہ بھی مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل جواب نمبر 4 کہ اسی طرح کی ایک حدیث، بالکل اسی طرح کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدیق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو ہوگا اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ نبیین سے مراد یہ ہے کہ نبی کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا جو تاجر ہے، سچا تاجر ہے، وہ بھی نبوت، اس کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ کیا اس کو بھی نبوت مل سکتی ہے؟ اب مرزائی لوگ ایک اعتراض ہم پر کرتے ہیں، اور وہ اعتراض میں نے آپ کو ان کے استدلال میں ہی سمجھا دیا، میں آپ کو اعتراض دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ مرزائی لوگ کہتے ہیں اگر آپ اس نبیین سے مراد انبیاء نہیں لیتے بلکہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجات مراد لیتے ہیں، مفاقت مراد لیتے ہیں، درجات مراد نہیں لیتے، تو صدیقین انبیاء کہاں جائیں گے؟ انبیاء نے تو حضور کی اتباع نہیں کی۔ اس آیت میں جو آپ نے انبیاء کا لفظ کہا، نبیین کا نام کہاں آئے گا؟ نبیین کو کیسے آپ ثابت کریں گے کہ نبیین نے بھی حضور کی اتباع کی ہے؟ ہم اس کو جواب میں دیتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بلند ہوئے ہیں، آسمانوں پر اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے، جب امتی بن کر آئیں گے تو ظاہری بات ہے جس کے امتی بنیں گے اس نبی کی اتباع بھی کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حضور کی اتباع کریں گے۔ تو اگر آپ کے بقول اس نبیین سے مراد درجات ہے تو پھر بھی آپ کے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبیین والی بات بھی سچی ہو جائے گی۔ دوسری بات ہم یہ بھی جواب میں دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے معراج پر اٹھایا، معراج کی رات حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو اس وقت تمام انبیاء نے حضور کے اقتداء میں نماز پڑھی، تو اس وقت وہ حضور کے مقتدی ہوئے، انبیاء نے حضور کی اتباع کی۔ جب انبیاء نے حضور کی اتباع کی، حضور مقتدا ہوئے، نبیین پھر ثابت ہو گیا۔ جیسے صدیقین حضور کی اتباع سے بنیں گے تو نبیین بھی حضور کی اتباع سے بنے۔ معراج والی رات سارے انبیاء نے حضور کی اتباع کی ہے، تو آپ کا استدلال تو پھر ثابت نہ ہوا۔ اسی طرح مرزائی لوگ حضور علیہ السلام کے فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر لا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر لا کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جس کو شریعت ملی ہو، اور غیر شریعت والے انبیاء آئیں گے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، لیکن جب وہ آئیں گے وہ شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو غیر تشریعی پیغمبر کا آنا تو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مرزائی لوگ استدلال کرتے ہیں لا نبی بعدی سے کہ لا کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی قسم کا پیغمبر نہیں آئے گا، بلکہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پیغمبر نہیں آئے گا جس کو شریعت ملی ہو۔ اور یہ بات مسلمان بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پیغمبر ہے اور پیغمبر آئیں گے، لیکن ان کو شریعت نہیں ملے گی۔ تو کہتے یہاں پر لا نبیہ کا معنی یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں، لہٰذا جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی طرح مرزا قادیانی بھی آیا ہے، نبوت جاری ہوئی۔ اور استدلال کے طور پر وہ علامہ ابن العربی کا ایک قول نقل کرتے ہیں،
حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز سچے خواب ہے، اور سچے خواب ظاہر ہے وہ ہر کسی کو آتے ہیں، لہٰذا نبوت باقی ہے۔ یہ بات انہوں نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بہتان کے طور پر لگائی ہے، حالانکہ ابن العربی کا ایسا قول ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی اور یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے خواب اور انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور یہ مثال کے طور پر وہ سمجھاتے ہیں اگر کسی انسان کو کوئی خواب آئے سچا وہ وحی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تو نحل کی طرف شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے، کیا ہم یہ مانیں گے کہ شہد کی مکھی نبی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی تو وحی ہو رہی ہے۔ ادھر سے شیطان کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ شیطان پر وحی ہوتی ہے، اس وحی سے مراد وحی والا معنی نہیں ہے، اس وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے۔ اللہ پاک نے شہد کی مکھی میں بات ڈالی تھی، اسی طرح اللہ پاک آج کل بھی بزرگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ ولیوں کے دلوں میں بات آ جاتی ہے، عام لوگوں کے دلوں میں بھی بات آ جاتی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ نبی ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ پاک بات ڈالتے ہیں، لہٰذا وحی کا آنا منقطع ہو چکا ہے۔ اب جو انہوں نے کہا کہ لا کا معنی ہر قسم کا نبی نہیں ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے کہ لا اسی طرح پر یہاں استعمال ہوا جیسے کہ کلمے کے اندر لا استعمال ہوا۔ کلمے میں لا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر تشریعی رب نہیں آئے گا، یا ذلی رب نہیں آئے گا، یا بروزی رب نہیں آئے گا۔ وہاں پر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی قسم کا معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے، لا نبی بعدی، حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ بروزی ہو چاہے وہ ذلی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسرا جواب کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا لا نبی بعدی، یہ تو نہیں فرمایا لا شریعت النبی بعدی کہ کسی نبی کے شریعت والے نبی نہیں آئیں گے، لا نبی بعدی کا۔ اور جب لا کا لفظ مطلق صرف لا بولا جائے تو اس سے کل مراد ہوتا ہے، جز مراد نہیں ہوتا۔ جب کل مراد لے لیا تو سارے کے سارے لوگ نفی ہو گئے اور ہر قسم کی نبوت یہاں سے نفی ہو گئی۔ اور ہم ایک بات قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے یا وحبی چیز ہے؟ کسبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کوشش سے، اپنے ولولے سے، اپنے کام سے وہ چیز حاصل کرے، اور وحبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو اللہ کی طرف سے مل جائے، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت وحبی چیز نہیں ہے، کسبی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسی چیز ہے کہ وحبی بھی ہے، کسبی بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، کہ ہم جس کو چاہے لڑکیاں دے دیں، جس کو چاہے لڑکے دے دیں۔ اب وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر یہب لمن یشاء اناثا آیا ہے۔ اب صرف اللہ پاک کسی کو بچہ بیٹا نہیں دیتا، اس کا اپنا بھی کام ہوتا ہے، اس میں نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، نکاح کے بعد اللہ پاک پھر اس کو عطا کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اسی طرح نبوت ہے، بندہ اپنی محنت کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس کو نبوت دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہب کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہبہ کرنا، دے دینا، اور یہ بات بھی ہم نے ثابت کر دی ہے قرآن سے، یہ بات بھی اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ جس کو چاہے بغیر ملاپ کے بھی بیٹا دے سکتے ہیں، بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے دیے ہیں۔ تو یہ بات اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ نبوت کسبی اور وحبی دونوں طرح چیز ہے، اور جو چیز وحبی ہو وہ کسبی نہیں ہوتی، اور جو کسبی ہو وہ وحبی نہیں ہوتی، کیونکہ یا رات ہوگی یا دن ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو۔ اسی طرح نبوت ہے، نبوت اگر تم کسبی مان لو تو وہ نبوت ہی نہیں ہے، کیونکہ عصمت انبیاء باقی نہیں رہے گا۔ جیسے کہ کل انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی چوڑا اگر ساری زندگی 2 نمبر کام کرتا رہے، تہمت اس پر لگتے رہے، خاندان اس کا برا ہو، پھر
پھر وہ توبہ کر لے اور اسلام لے آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ پاک اس کو نبوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو نبوت عصمت انبیاء باقی نہ رہا۔ اللہ پاک نے عصمت انبیاء کا بھی وعدہ کیا ہے کہ نبی ایسے ہوتا ہے کہ جس کا خاندان مکمل طور پر پاک ہو۔ جیسا کہ کل ایک واقعہ تھا روم کے کسر کا کہ اس نے جب پوچھا، کوئی صحابی تھا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، کہ وہ جو پیغمبر آیا ہے مدینہ میں وہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو صحابی نے، اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، انہوں نے جواب دیا کہ وہ شریف الطبع انسان ہے اور شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو کیسر جو غیر مسلم تھا اس نے کہا ہاں انبیاء کے خاندان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی شریف خاندان سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مرزے کی بات مان لیں کہ ہر قسم کا چوڑا اپنے کسب سے نبی بن سکتا ہے، تو ہم اس سے ایک بات پوچھیں گے کہ 1400 سال بعد اللہ نے تجھے نبی بنانا تھا تو جو روزے میں حضور کے ساتھ سوئے ہیں حضرت صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخصیت ہے، ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ حضرت فاروق اعظم کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ حضرت عثمان کو، حضرت علی کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ ان صحابہ کو نبوت کیوں نہیں ملی جنہوں نے دن رات حضور کے لیے قربان کر دیا، اپنا جان تک، مال تک، اولاد تک قربان کر دیا؟ ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ کیا اللہ پاک ناانصافی کرتے ہیں؟ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ چلے نبوت کسبی چیز ہے تو اللہ پر الزام آتا ہے اللہ پاک ناانصافی کرنے والے، تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ سے نہیں پوچھیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے لیے جان تک قربان کر دی، ساری زندگی قربان کر دی، ہمیں ایک نبوت کیوں نہیں ملی؟ وہ نہیں پوچھیں گے۔ اس لیے نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ جن کو ملی ہے انہی کو ملی ہے۔ اور جو مرزا نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور غیر شریعت والے وہ اسی شریعت کو آگے چلائیں گے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں جب وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے، اور حضور علیہ السلام کا امتی ہوں گے، امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، اور یہ ان کی شان میں کوئی گستاخی اور کوئی کمی نہیں کرے گا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اعلان کر دے کہ 10 آدمی ایسے ہوں جو اس کمرے میں داخل ہوں اور ان کو ایک کارڈ کے طور پر دے دے، اس کارڈ کے اوپر نمبر بھی لگا لے 1 2 3 4 5 10 تک، اب جو 1 نمبر والا آئے گا وہ پہلا ہوگا اور جو 10واں آئے گا وہ آخری ہوگا۔ اب اگر 10ویں کے آنے سے پہلے کوئی شخص دوسرا، مثال کے طور پر دوسرا 2 نمبر والا شخص یہاں سے باہر چلا جائے اور ادھر سے 10واں بھی آ جائے، تو آخری ہم کس کو کہیں گے؟ 10ویں کو ہی کہیں گے، کیونکہ دوسرا تو دوسرے نمبر کا تھا، وہ تو ویسے باہر گیا ہوا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، ان کو نبوت مل چکی ہے، ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر جب وہ آئیں گے تو وہ حضور کے امتی ہو کر آئیں گے، اس کے ساتھ اس کے آنے سے نبوت پر کوئی قسم کا لکیر یا کوئی قسم کی بات نہیں آتی، اور ختم نبوت پر بالکل کوئی قسم کی بات نہیں آتی، اجراء نبوت اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور قادیانیوں پر لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔